خدا کا خوف وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ کے خوف کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جس کے دل میں خشیت ربانی پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، اس کا دل خود بخود جو ہے وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا، خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، خوف خدا۔ مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فرمایا ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ جس جگہ پر اسے کھڑا کر کے کہا جائے گا پڑھ اپنے اعمال کو خود، اور فرشتے اس کے سامنے لا کر رکھ دیں گے، فرمایا پڑھ اس چیز کو، تو فرمایا جو اس شرمندگی اور ندامت کی جگہ پر کھڑے ہو کر پڑھنے سے ڈر گیا اور لرز گیا، تو فرمایا کہ ہم اسے جنت عدن دیں گے، اور اس جنت عدن کے اندر ہم اسے دو بڑے باغ دیں گے۔ ایک تو وہ جنت ہوگی جس میں وہ رہے گا، ایک وہ اضافی جنت اس کے لیے ہوگی، یعنی باغات ہوں گے جس میں وہ سیر کرے گا۔ اور فرمایا ایک وہ ہے کہ جو اپنے رب کے مراقبے سے ڈر گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اگر چاہے جتنا تنہائی میں جا کر جو بھی فعل کروں تو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جس نے گناہ کرتے وقت اس جگہ سے ڈر گیا اور جو اللہ کے حضور اپنے اعمال نامہ پڑھنے کی جگہ ہے اس سے شرمندہ ہو گیا، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ہم اسے دو باغ عطا فرمائے۔ آف کے اندر کنکروں پر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے تار رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکتے ہیں، سر پہ کپڑا ڈالا ہے، زاروں کے تار، سسکیاں لے لے کے، ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ خیر جب وہ شخص رو رو کے آہوزاری کر کے اپنے رب کے حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون، اتنا خوف خدا، اتنا ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا گناہ کر بیٹھا ہے۔ لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی۔ الرجا، ایمان، خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں یار اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی جو کرنا ہے کرو، اللہ معاف کر دے گا، بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی، اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ نا امید بھی نہیں ہونا ہے مگر بے خوف بھی نہیں ہونا۔ خوش فہمیاں لیٹ ہوئی ہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ خوش فہمی کا شکار ہے۔ اوہ جی دیکھو جی میں بڑا نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میرے اندر بڑا خوف خدا ہے، فلانا بندہ تو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں۔ خوف خدا کسی کی تقریر سن کے دو آنسو بہانے کا نام ہے، خوف خدا استغفار کی تسبیح نکالنے کا نام ہے، خوف خدا وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جانے کا نام ہے، یا خوف خدا تیرے لب و لہجے سے، تیری تقریر سے، تیری واضح نصیحت سے چھلکے گا۔ خوف خدا کا تمنا یہ ہے کہ لقمہ حرام کبھی تیرے منہ کے قریب نہ جائے، پھر تیرے اندر خوف خدا ہے۔ خوف خدا تو یہ ہے کہ کسی شخص کو ذرا سی تیری وجود سے تکلیف پہنچ جائے تو بے چین ہو جائے، یہ خوف خدا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ درخت پر بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے فتنفس السعداء، آپ نے بڑی لمبی سانس کھینچی، آپ نے فرمایا طوبیٰ لکا یا طیر، فرماؤ پرندہ اور چڑیا وہ کبوتر تیری کیا بات ہے، تو کتنی خوش نصیب ہے، تاکل الثمرہ و تستظل بالشجر، فرمایا تو درخت کے پھل کھانا اور درخت کی چھاواں پہ رہنا، وہ تصیر الی غیر حساب، قیامت والے دن تیرے کو حساب بھی نہیں ہونا، تو صدیق کا کی بنے گا قیامت والے دن، انہوں تو رب کے سامنے حساب دینا پڑنا ہے۔ کہ آپ لمبی سانس کھینچی جس طرح بندہ دسو اتنی شانہ دے مالک کومن تے خوف خدا اتنا ہوئے۔ حضرت سیدنا ہے کہ اس کے بندے نیک ہو جائیں، لیکن کیا شیطان بھی چاہتا ہے کہ بندے نیک ہو جائیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ شیطان لعین تو چاہتا ہے، وہ تو اپنا انجام جانتا ہے کہ قیامت کے بعد فرشتے جو ہے شیطانوں کو سب سے پہلے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جنت میں پھینکیں گے، جنت میں ڈالے جائیں گے۔ یہ شیطان جو ہے سارے کے سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے، سارے کے سارے جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ یہ شیطان لعین تو چاہتا ہے کہ وہ اکیلا جہنم میں نہ جائے، بندوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ شیطان کو
को इतनी ताकत मिली है कि रगों में दाखिल हो जाता है, दिल में वसवसा पैदा करता है। अब हमें कैसे समझ में आए कि कौन शैतान की आवाज़ है, कौन हमारे दिल की आवाज़ है, कौन अल्लाह की तरफ से है, कौन शैतान की तरफ से है? बड़ा आसान नुस्खा है, अगर उस पर हम गौर करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन शैतान का वार है, कौन हमारा जो है हमारे दिल की आवाज़ है। जब कोई अच्छा काम करने की तरगीब हो तो समझिए आपके दिल की आवाज़ है, जब नेकी की तरफ रुग़बत हो तो समझिए अल्लाह की तरफ से है, जब नमाज की तरफ जाने का दिल चाहे तो समझिए अल्लाह की तरफ से है, जब कोई नेक अमल करने का दिल करे तो समझिए अल्लाह की तरफ से है, जब इबादत करने का दिल करे तो समझिए अल्लाह की तरफ से है, जब रमजान के महीने में रोज़ा रखने का दिल करे तो समझिए अल्लाह की तरफ से है, जब साहिब निसाब है अल्लाह ने वो सलाहियत अता फरमाई है, जब हज करने का जज्बा जागे तो समझिए अल्लाह की तरफ से है, जब ज़कात देने लगे तो समझिए अल्लाह की तरफ से है, जब सदका अदा करते रहें तो समझिए अल्लाह की तरफ से है, जब नेक अमल करते रहें तो समझिए अल्लाह की तरफ से है, और जब उसी के मुखालिफ जब आपके दिल में झूठ बोलने का ख्याल आए तो समझ लीजिए शैतान का वार है, जब आप गीबत करें तो समझ लीजिए शैतान का वार है, जब आप गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आ जाने के बाद में शैतान लईन जो है आपको नचाता है तो समझ लीजिए शैतान का वार है, ये शैतान का खतरनाक वार है। जब आप जब शराब पीने के लिए बहें तो समझ ले शैतान लईन हमें बहका रहा है, जब आप बुराई करने की तरफ कदम उठे तो समझ ले शैतान लईन का बहुत बड़ा चाल है, शैतान लईन का बहुत बड़ा वार है। शैतान लईन से अल्लाह की पनाह चाहिए, लाहौल पढ़ा करें और ऊज़ु बिल्लाह पढ़ा करें, शैतान मरदूद से शैतान लईन से अल्लाह की पनाह लिया करे, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।